یہ اعزاز امت مسلمہ کے لیے قابل فخر ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے آقا کریم علیہ السلام کی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرے جد ہیں، میرے باپ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا کہ امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم میرے جد ہیں، میرے باپ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنے ہر نبی اور ہر رسول کے لیے منفرد خصوصیات، کمالات اور اوصاف عطا کیے ہیں۔ اس سارے سلسلہ انبیاء میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ منفرد ہے۔ آپ کو خلیل اللہ کا، اللہ کا دوست ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جس قدر آزمائش اور ابتلا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں برداشت کی ہے، وہ آپ کی اپنی ہی مثال ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ آج کا یہ جو دن امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، اس کی نسبت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس یاد سے وابستہ ہے، جس کے بارے میں رب کا آخری کلام، رب کا الہامی کلام بتاتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب باپ بیٹے کے مکالمے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، بَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے بلایا ابراہیم کو، ندا دی، آواز دی، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک بھلائی کرنے والوں کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے فدیہ دے دیا اس کا ذبح عظیم کی صورت میں۔ عظیم مکرم رب کی راہ میں اور توحید کی راہ میں اور رب کی محبت کی راہ میں بندے کے لیے جو ذمہ داری ہے، اس کی اس سے بڑھ کر اور مثال کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس سے پہلے اپنی زندگی میں اپنا مال و دولت بھی قربان کر چکے ہیں، اپنے گھر کی قربانی بھی دے چکے ہیں، کہ رب کا حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو اس کے شیخار بچے کے ہمراہ بے آباد ویران وادی میں چھوڑائیے، تو وہاں چھوڑائے۔ اب یہ جو امتحان تھا، یہ جو آزمائش تھی اور یہ جو ابتلا تھی، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے نبھایا، اور صرف حضرت ابراہیم نے ہی نہیں نبھایا، بلکہ آپ کے فرزند ارجمند، کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ وہ کون سا مکتب ہے یا کوئی کرامت ہے کہ حضرت اسماعیل اتنی کم عمر میں وہ ادب جانتے ہیں، وہ احترام جانتے ہیں، کہ عرض کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو پورا کیجئے۔ بس یہ خیال رہے کہ چھری چلنے کے بعد میرے حرکت کرنے سے، تڑپنے سے، پھڑکنے سے کہیں آپ کے کپڑے بے داغ جو ہے ان پہ داغ نہ آ جائے، میں اس وقت بھی کہیں آپ کی بے ادبی نہ کر دوں،
کیونکہ آپ امامت و نبوت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے لیے بے شمار آپ کی نسبت اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے آیات جو بیان کی ہے اتاری ہیں، ان میں مختلف القابات ہیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے بتایا گیا کہ ہم نے امام الناس بنایا ہے، اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بتایا گیا کہ ہم آئندہ بھی جو قوموں کی سربراہی ہے وہ آپ کی ذریت اور آپ کے خاندان میں رکھیں گے۔ اب حضرت اسحاق کی طرف سے ہو یا حضرت اسماعیل کی طرف سے ہو، نبوت اور فضیلت اور رب کی بارگاہ میں جو احترام و اکرام ہے وہ حضرت ابراہیم کے خاندان کے لیے چن لیا گیا ہے، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، کہ رب نے آواز دی، ندا دی اپنے خلیل کو کہ تو نے ہمارا حکم پورا کر دیا ہے، جو خواب تمہیں دکھایا گیا تھا وہ تم نے سچ کر دکھایا ہے، پورا کر دیا ہے، اور اس کا بدلہ ہم نے ذبح عظیم کی صورت میں دے دیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ دراصل حضرت ابراہیم و اسماعیل کا یہ طریقہ اور اس کی یاد ایک طرف تو ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ آج کے جس ماحول میں ہم جس راہ پر چل پڑے ہیں، اپنی عقل کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی کی کامیابی اور زندگی میں جو ترقی ہے اور زندگی میں جو بہتری ہے وہ ہماری عقل سے آنے والی ہے۔ حالانکہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام سے نسبت اور ذریت ابراہیم اور جناب ابراہیم کی آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں جو نسبت حاصل ہے، اس کے ذریعے سے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بندہ ہو اور اپنی زندگی کے فیصلے صرف اپنی عقل سے کرے، یہ اس کے شایان شان نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر اہم فیصلے کو رب کے حکم کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ قربانی جس کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، اور جن صاحبان استطاعت کو اور جن صاحبان توفیق کو الہ العالمین نے توفیق دی ہے، آج ہم واجب قربانی کا جو عمل ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، اس موقع پر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کا ہر موڑ، زندگی کا ہر لمحہ صرف اپنی عقل سے فیصلے نہیں کرنے، بلکہ ہر فیصلے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے لیے میرے رب کا، میرے خالق کا حکم کیا ہے۔ اور جب ذاتی خواہش اور انسان کی اپنی مرضی اور رب کے حکم کے درمیان کلیش آ جائے، مقابلہ آ جائے، اس وقت وہاں پر جو پروردگار کا حکم ہے، جو الہ العالمین کا حکم ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ اب وہاں پہ وہ جو ہمیشہ سے بہکانے والا ہے وہ آیا تھا، اور اس نے آ کر حضرت اسماعیل کو بھی کہا تھا کہ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بیٹے کے گلے پر اس کے باپ نے چھری چلائی ہو، اور یہی بات اس نے آ کے حضرت ابراہیم کو بھی کہی تھی کہ عقل سے کام لو، عقل اس کے خلاف ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور یہی بات اس نے حضرت سیدہ ہاجرہ سے بھی کہی تھی کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو چھری چلانے کے لیے بھیج دے، لیکن جواب ایک ہی تھا۔ آج حضرت ابراہیم کی نسبت سے اور امام الانبیاء آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں جو نسبت حضرت ابراہیم سے ملی ہے، اور آج ہم یہ جو عید الاضحیٰ کا دن منا رہے ہیں، یہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے ہے
کہ عقل زندگی کے بہترین فیصلے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے عقل کے فیصلے ہی آخری نہیں ہے، بلکہ سب سے بہترین فیصلہ وہ ہے جو ہمارے پروردگار کا ہے، جو الہ کا ہے، جو خالق کا ہے۔ حاضرین مکرم، ایک طرف عقل کا فیصلہ ہے، ایک طرف نفسانی خواہش کا فیصلہ ہے، اور ایک طرف رب کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا طریقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب زندگی کے اہم فیصلے پر مقابلہ عقل کا اور رب کے حکم کا آنے والا ہے تو وہاں پہ انتخاب رب کے حکم کا کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ رب کے راستے پر ایک تو یہ سبق ہے نا، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ رب کے راستے پر ابتلا ضرور ہے، آزمائش ضرور ہے، امتحان ضرور ہے۔ بندہ توحید پرست بنے، وحدہ لا شریک کا ماننے والا بنے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، ابتلا نہ آئے، آزمائش نہ آئے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی، خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی زندگی ہمارے لیے بول بول کر بتا رہی ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قبیلے میں کہا تھا کہ ہم وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں۔ سارا قبیلہ بتوں کو ماننے والا تھا، اور یہ باپ بیٹا وہ تھے جو وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے۔ تو اب دیکھیے وہ ماحول کیسا تھا کہ وہاں یہی چند افراد تھے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت سیدہ ہاجرہ جو وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے۔ سارا قبیلہ بت پرست تھا۔ اب دیکھیے آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑی زندگی کی سہولتیں ہیں، ہم آزمائش میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم ابتلا میں ہیں، ہم تو وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کی گواہ ہے، رب کا آخری کلام اس بات کا گواہ ہے، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان حق ترجمان گواہ ہے کہ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ان کے لیے آزمائش آئی ہے، ان کے لیے امتحان آیا ہے، اور رب کے کلام کی یہ آیات بول بول کر بتا رہی ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ باپ نے بیٹے کو بتایا اور بیٹے نے بھی اپنی گردن رکھ دی کہ جو لا الہ کہتا ہے وہ پھر اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، جو لا الہ کہتا ہے وہ اپنا گھر بھی پیش کر دیتا ہے، اپنا مال بھی پیش کر دیتا ہے، اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ پڑھ لیا، اب ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حاضرین مکرم، یاد رکھیے یہ زندگی، یہ 60-70 سال کی زندگی، یہ آزمائش کا موقع ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہ عمل کی جگہ ہے۔ جناب ابراہیم کی جو سنت ہے اور جناب ابراہیم کا جو سیرت کا نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اب دیکھنا تو یہ تھا نا، آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ ساری جو آسانیاں ہیں وہ ہمارے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، ہم وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پورا قبیلہ بت پرست ہے، پورا قبیلہ بت پرست ہے، اور یہ ایک گھر ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کا جو وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ آزمائش دیکھیے کہ مال بھی دے دیا، گھر کی قربانی بھی دے دی، اور اس کے بعد جان کی قربانی بھی دینے جا رہے ہیں۔ کیا عقل نے انہیں نہیں کہا تھا؟ کیا انسانی بصیرت نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ تم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو، تم توحید پرست ہو، اور سارے امتحان تمہارے لیے ہیں، ساری آزمائشیں تمہارے لیے ہیں؟ تو حاضرین مکرم، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، بس گردن پیش کرنی ہوتی ہے، ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ پھر اس کے بعد یہ ایک مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو رب نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ میں جانے کے
کے لیے بھی تیار ہے، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے، مال دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس سارے ماحول میں یہی توحید پرست ہے، یہی وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ تو عزیز مکرم، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لا الہ کا ماننے والا ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے ابتلا ہے، کیونکہ اس نے حلال و حرام کا فرق رکھنا ہے، اس نے جائز اور ناجائز کا فرق رکھنا ہے، اس نے سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا ہے۔ تو عزیز مکرم، آج کا دن ایک طرف تو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں چھوڑی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ امام الانبیاء کو پسند ہے، لہٰذا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت آقا کریم بھی ہے، اور اپنے عمل کے اعتبار سے یہ واجب عمل ہے، لہٰذا ہر صاحب نصاب پر، ہر صاحب استطاعت پر جو ان 3 دنوں پر، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب پر سال گزرے، بلکہ ان 3 دنوں میں بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک طرف تو ہم ان شعائر اللہ سے، اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، قرآن کی آیات گواہ ہے کہ رب نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا یہ جانور پھر عام جانور نہیں رہتا، رب نے سے کہا کہ اس کا جسم بھی شعائر اللہ میں سے ہو جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم کی یہ نسبت، ایک طرف دیکھیے کہ وہ جانور جس کو ان کی نسبت سے ذبح کیا جائے، حلال کیا جائے، وہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ ان کا سبق کیا ہے۔ ان کا سبق یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر فیصلے کو اپنے خالق و مالک کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور اپنے مال و دولت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری یہی ہے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، یہی دینداری ہے۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جو رب کے راستے پر نکلتے ہیں انہیں مال بھی دینا پڑتا ہے، انہیں جان بھی دینا پڑتی ہے، انہیں گھر کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ تو آئیے آج کے دن حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور آقا کریم نبی عظیم علیہ السلام سے اپنی جو وفاداری اور جو نسبت ہے اس کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے گھر، اپنے جان کو رب کی راہ میں پیش کرنے کے لیے آمادہ کرے، اور یقین کیجئے یہی انسان کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے مال، جان، اولاد، ہر چیز کے لیے تیار رہے کہ یہ میں نے اپنے رب کی راہ میں پیش کرنا ہے۔ رب العالمین سنت ابراہیمی اور آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے توسل سے ہمارے احوال کی درستگی عطا فرمائے اور امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے۔ وما علینا